علیکم، میں انتظامی کمیٹی کا مشکور ہوں کہ ان کا پیغام ملا کہ میں ایک جو بادشاہ ڈیم میں جو میرے بھائی ہیں احتجاج میں روڈ پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے اپنا ایک پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ مجھے 2.5 سال آپ کے چیف منسٹر بننے کا موقع ملا آپ کی خدمت کا، اور اس 2.5 سال کے موقع کے اوپر مجھے جو ایک ریکویسٹ آئی وہ یہ تھی کہ آپ کے ٹی او آرز جو چولہا پیمنٹ کے اوپر تبدیلی کی تھی، اور اس کے اوپر جس وقت میں نے بادشاہ ڈیم کی مختلف چیزوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا تو مجھے انتہائی دکھ اور حیران کن چیزیں میری نظر میں آئی۔ سب سے پہلے تو یہ ایک انسٹیل ایریا ہے، گلگت جو دیامر کا ضلع ہے، یہاں پر جو زمینیں ہیں وہ عوام کی ملکیت ہے، اور ایسے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں انہوں نے تقریباً 1,40,000 کنال کے لگ بھگ میدان بغیر کسی کمپنسیشن کے جو کہ عوامی ملکیت کے تھے اٹھا کے وابڈا کو دے دی، جس کی کوئی کمپنسیشن کی انہوں نے بات نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا، جبکہ یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو داسو ڈیم بن رہا ہے وہاں پر چٹیل پتھروں کے جو پہاڑ ہیں اس پتھر کی بھی پیمنٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کے مفاد کا خیال رکھتی ہے۔ کوئی حکومت جو اپنے لوگوں کے مفاد کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، لوگوں کے مفاد کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی، وہ لوگوں کی حکومت نہیں ہوتی۔ جیسے آج گلگت بلتستان میں ایک حکومت بنائی گئی ہے، ان سے سب سے پہلے اپنی پارٹی سے بے وفائی کرائی گئی ہے، تو بے وفائی جس کے خون میں ہو تو وہ عوام کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا۔ یہی چیز پیپلز پارٹی اور یہی چیز اس کے بعد کی حکومت میں دیکھا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور میں نے آخری ٹائم کے اوپر خان صاحب سے اس چیز کے اوپر بات کی تھی، اور انتظامیہ کو اس وقت کا ڈی سی ابھی بھی ہے، یہ گواہی دے گا، مجھے امید ہے کہ میں نے ان کو تمام مسنگ چولہوں کی الگ لسٹ بنانے کی ہدایات دی، جس کے اوپر مجھے اطلاع آئی کہ 3 سے 4 ہزار کے قریب کی لسٹ بن رہی ہے جن کو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہم یہ کریں تو سارے ایشوز وہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ پوری لسٹ بنائیں کیونکہ جو لسٹ تھی وہ 2004 کی بنی ہوئی تھی، اور وہ بھی وہ کس نے آ کے بنائی تھی کسی کو نہیں پتا، اور اس کے اندر بڑے مسائل تھے۔ اور یقین جانیے کہ مجھے میرے ایک پہلے سال میں ہی وفاق سے ہماری حکومت ختم ہوگی، ورنہ ہم نے پورا فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس کا ہم جڑ سے اس کا مسئلہ حل کریں، اور یہ چولہا پیمنٹ کی ٹی او آرز چینج کرنے کے لیے وابڈا کو میں نے واضح طور پر پیغام دیا تھا، اور آپ کے اس وقت کے دیامر کے حاجی گلبر، شاہ بیگ، رحمت خالق اور انور صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے، یہ گواہی دیں کہ جتنی سختی سے میں نے وابڈا کو کہا تھا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، میں قبول نہیں کروں گا اگر آپ نے یہ ٹی او آرز تبدیل نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ جس وقت وہاں کے نمائندگان آپ کے انہوں نے تسلی بخش جب جواب دیا کہ یہ چیز ان کے مطالبے کے مطابق حل ہو گئی ہے، تب میں نے پھر وابڈا کے اوپر ہاتھ ہلکا کیا۔ لیکن دوسری چیزوں کے اوپر میں بالکل فوکس تھا کہ یہ جو دیامر کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ سب کی سب جو منتخب حکومت رہی ہے گلگت بلتستان کی وہ ذمہ دار ہے۔ پاکستان میں ایوب کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا، اور میں یہاں پر آپ لوگوں کے توسط سے یہ جتنے بھی سن رہے ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کی عوام اور بالخصوص دیامر کی عوام ڈیم بننے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ڈیم پاکستان کی ترقی کے لیے بڑا اہم ہے، اور پاکستان کی ترقی ہم سب کو سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن ظلم نہ کیا جائے۔ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام رائج ہو گیا ظلم کا کہ جو کمزور ہوتا ہے، جو خاموش ہوتا ہے، اس کو یہ ملیا میں ایڈ کر کے رکھتے ہیں۔ مطلب اور تو اور 8 فروری کا جو مینڈیٹ انہوں نے چرایا کہ حرام ہو اگر کوئی بات کرے تو اسی کے اوپر ایف آئی آر ہوتی۔ استور میں میرا جو حلقے کا ضمنی الیکشن ہے جیتنے کے باوجود بدماشی کر کے بیٹھے، اور مجھے اور آپ کو پتہ یہ بدماشی کرنے والے کون ہیں، اور وہیں اس وابڈے کے اندر بھی گھسے ہوئے، اور کوئی نہیں ہے جو ذمہ دار ہے اس کا۔ تو یہ جو زیادتی، جو ظلم کا جو نظام ہوتا ہے، جو ریاست ظلم کے اوپر بنی ہوتی ہے، وہ نظام زیادہ نہیں چل سکتا۔ قرآن میں ہمارے پہ حکم ہے، ہمیں
اللہ اور اس کے حبیب کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں انصاف قائم کرنا. اس دنیا میں جو انسان آتا ہے اس کی بنیادی جو ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے ہے انسان کے اوپر کہ معاشرے میں انصاف آپ نے قائم کرنا. تو یہ کیسا انصاف ہے کہ دوسری طرف ڈیم میں اور پیمنٹ ہے, وابدہ کا اور رویہ, ادھر اور رویہ, تو یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے حالات اس طرح کے ہیں کہ میں انتہائی دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوں, لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ پاک نے جب بھی ہمیں موقع دیا پاکستان تحریک انصاف کو, تو آپ کی یہ مسائل حل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں رہنے دی جائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو پوری امید دلاتا ہوں اور آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکز کے قائدین اور گلگت بلتستان کے سارے قائدین آپ کے ساتھ, آپ کے اس جد و جہد میں آپ کے ساتھ شامل ہیں اور آپ کے مطالبوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. جہاں پر بھی آپ کو ضرورت نہیں ہم حاضر ہیں. اور مجھے تو بہت زیادہ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہ وعدہ کرتی! یہ وعدہ کرتی! جی بی کے کپتان خالد! جی بی کے کپتان خالد! کہ آپ اپنے حقوق کے لیے نکلیں, اور یہ یاد رکھیے آپ سب نے اکٹھے ہو کے نکلنا. اور جب تک یہ مطالبات پورے حل نہیں ہوں گے آپ نے واپس گھروں کو نہیں جانا ہے, کیونکہ یہ وقفے سے نکلنے سے ہی آپ کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کمزور پڑتا ہے. تو آپ نے اکٹھے رہنا ہے اور نکلنا ہے اور اس احتجاج کو بھرپور طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے. میری دعا ہے اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کامیابی آپ کو عطا کرے اس چیز کے اوپر, کیونکہ یہ پورے گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے. اور ہم معاشی طور پہ, جسمانی طور پہ جس قسم کی ساتھ چاہیے ہوگی آپ کو, ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, گلگت بلتستان پائندہ باد. بہت شکریہ. اللہ حافظ.